ایم اے اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ ایم اے فائنل کی اس کلاس میں آج ہم سوانح نگاری کے فن اور اردو میں اس کے آغاز و ارتقاء کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ سوانح عمریاں لکھنے کا باقاعدہ رواج ہمیں سب سے پہلے یہودیوں کے ہاں ملتا ہے۔ انہوں نے قدمہ کے حالات زندگی جمع کیے۔ ان کے بعد سوانح عمری لکھنے کا رواج روم والوں میں ہوا۔ جدید تحقیق کے مطابق سب سے پہلی سوانح عمری 2 صدی عیسوی میں پلوٹارک نے لکھی۔ عیسائیوں کے مذہب میں اور ان کے مذہبی ادب میں ان کے بزرگوں، مذہبی رہنماؤں اور شہیدوں کے حالات ملتے ہیں۔ یہ مذہبی سوانح عمریاں دیو مالاؤں اور آسمانی کتابوں سے متاثر معلوم ہوتی ہیں، اور جیسے جیسے انسان پر مذہبیت کا غلبہ ہوتا گیا، انسان مذہبی بزرگوں اور مذہبی رہنماؤں کے حالات زندگی لکھتا گیا، یہاں تک کہ جدید ترین آسمانی کتاب قرآن مجید میں بھی شخصی حالات و کردار بہت واضح اور روشن طور پر بیان کیے گئے ہیں، اور ان شخصی قصوں کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ اس طرح رفتہ رفتہ انسانی حالات اور کارناموں کے محفوظ کرنے کی یہ فطری خواہش تدریجی اور ارتقائی مراحل طے کرتی رہی، اور اس نے ایک فن کی شکل وہ اختیار کرنا شروع کر دیا، اور موجودہ دور تک آتے آتے ہر قوم و ملک میں اس کا ایک عام تصور متعین ہو گیا ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹینیکا کے مصنف کے بقول یہ تاریخ سے جدا صنف ادب ہے۔ سوانح نگاری ایک آرٹ ہے، سائنس نہیں، اور وہی سوانح نگار کامیاب فنکار کہے جا سکتے ہیں جن کی تصنیف ہر مزاج اور ہر زمانے کے لوگوں کے لیے باعث تفریح و مسرت ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو سوانح نگار ناکام رہتا ہے۔ سوانح نگاری کے فن میں سائنس کا بڑا لطیف اور نازک امتزاج ہے۔ آپ یوں سمجھیں، سوانح نگاری کا راستہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ ذرا سی لغزش اس کو فن کے پائے سے گرا دیتی ہے۔ سوانح نگار کو بڑی کٹھن راہوں اور صبر آزما پابندیوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ یہ کہہ کر ادب میں بلند مقام حاصل نہیں کر سکتا کہ اس کی تصنیف میں خاص، جدید یا اچھوتا پہلو ہے۔ وہ شاعر، ناول نگار، نقاش اور مصور کی طرح آزاد نہیں ہوتا۔ اس کو اپنے طرز نگارش میں سچائی اور دیانتداری کا بڑا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ تفصیلات کے انتخاب میں بھی سوانح نگار کو دوسرے فنکاروں سے زیادہ حسن نظر اور سلیقے کا ثبوت دینا ہوتا ہے۔ اس کا فرض ہے کہ وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی اور معمولی سے معمولی بات کا علم رکھے، تاکہ کہیں کوئی واقعہ چھوٹنے نہ پائے۔ ایسا واقعہ چھوٹنے نہ پائے جس کا اثر براہ راست ہیرو کے کردار یا اس کے حالات زندگی پر پڑا ہو۔ ایک سمجھدار فنکار انہی تفصیلات کے طومار میں سے چند کا انتخاب کرتا ہے، اور پھر وہ حسب ضرورت واقعات کو منتخب کر کے ان سے خاکہ تیار کر لیتا ہے۔
بعض وقت سوانح نگار حالات اور واقعات کے انہی پہلوؤں کا انتخاب کرتا ہے جو اس کی خود کی نظر میں مستحسن اور مرغوب ہوتے ہیں، حالانکہ سوانح نگاری کے فن کے اعتبار سے یہ طریقہ غلط ہے۔ اس طرح ہیرو سوانح لکھنے والے کا مطیع اور محکوم ہو کر رہ جاتا ہے۔ حالات اور واقعات کے انتخاب اور اس کی کاٹ چھانٹ میں نہایت احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور زندگی کے بعض پہلوؤں کو ہرگز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ خاص طور سے ہم جس کی سوانح عمری لکھ رہے ہیں اس کے سراپا اور دکھاوے کی تفصیلات، اس کا لب و لہجہ، اس کا طرز کلام بہت ضروری چیزیں ہیں جو اس کے مزاج اور کردار پر روشنی ڈالتی ہیں۔ واقف کاروں اور کرداروں کی نشست و برخاست، حرکات و سکنات کا گہرا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ اس کے متعلق رائے قائم کرنے میں کوتاہی نہ ہو۔ مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ سوانح نگاری کسی ایک فرد کی شخصیت کو اس طرح منظر عام پر لانے کا نام ہے کہ اس کی فطرت اور سیرت کا کوئی پہلو پوشیدہ نہ رہے۔ اس میں لکھنے والے کو اپنے جذبات کے اظہار کی آزادی نہیں ہوتی۔ یہاں ہیرو کے محاسن و معائب کے بیان میں پس و پیش کی ضرورت نہیں۔ اگر سوانح لکھنے والے میں یہ جرأت نہیں ہے تو بقول جانسن اسے ایسے موضوع کو چھوڑ دینا چاہیے، جبکہ بعض ماہرین سوانح نگاری کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ کسی شخص کی زندگی کے ان واقعات کو منظر عام پر لانے سے گریز کرنا چاہیے جن کو شخص مذکور نے اپنی زندگی میں چھپایا ہو۔ لیکن سوانح نگار کا فرض یہ نہیں کہ وہ کسی اچھے یا برے اعمال کا محاسبہ کرے اور اسے نمایاں یا پوشیدہ رکھے۔ اس کو تو دیانت داری اور غیر جانبداری سے معلومات اور واقعات کو سلیقہ مندی اور علمی انداز میں پیش کر دینا چاہیے، جو مطالعے یا مشاہدے کے ذریعے امانت کے طور پر اس کے حافظے میں محفوظ ہیں۔ اس معاملے میں دیانت داری اور صاف گوئی اس حد تک ضروری ہے کہ اس کا احترام ان لوگوں کو بھی کرنا پڑتا ہے جو خود اپنی سوانح عمری لکھتے ہیں۔ ایک اچھا آپ بیتی لکھنے والا یہ جانتا ہے کہ جو اعمال و افعال اس سے سرزد ہو چکے ہیں اب اس کی ذات سے منسوب ہوتے ہوئے بھی اس کے نہیں، دوسروں کی امانت ہیں، لہٰذا اسے بلا خوف و خطر اپنا اعمال نامہ پیش کر دینا چاہیے۔ اسی انداز کی سوانح نگاری سے سائنس اور آرٹ کا حسین امتزاج پیدا ہوتا ہے۔ راست گفتاری اور دیانت داری کی سخت پابندی سے سوانح عمری واقعات و حالات کا ایک خشک اور بے کیف تسلسل بن کر رہ سکتی ہے۔ اس لیے اس میں بھی دیگر علمی موضوعات کی طرح سوانح نگار کو اپنی شخصیت و اسلوب کے اظہار کی پوری آزادی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی کتابوں کو دیکھ کر جو جذبات کی روح میں بہہ کر لکھی جاتی ہیں یہ اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا ہے کہ مصنف نے اس کے ذریعے اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہا ہے، جس کی بنا پر فن پارہ تحلیل نفسی اور ایک قسم کا اعتراف و اقرار بن جاتا ہے۔ ایک سوانح نگار کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ موضوع اور مواد کی سطح پر جذبے اور احساس اتنے واضح ہوں کہ اس سے تاثیر میں شدت پیدا ہو جائے۔ بعض لوگ اس سلسلے میں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب ٹھوس حقائق ہمارے سامنے موجود ہیں تو پھر بے سبب جذباتیت سے فائدہ کیا ہے؟ لیکن دنیا کا قاعدہ یہی ہے کہ انسان کو انسان ہی کے جذبات و خیالات کی روشنی میں جانچا اور پرکھا جاتا ہے۔
میرے ان معروضات سے یہ بات صاف ہو گئی کہ ناول نگار کی طرح سوانح نگار کو بھی جذبے کے اظہار کی آزادی حاصل ہے، لیکن یہی وہ منزل اور راستہ ہے جس کو میں نے تلوار کی دھار سے زیادہ باریک اور تیز کہا ہے۔ جذبے کو پیش کرنے کا یہی سائنٹیفک انداز ہی سوانح عمری کو ناول سے الگ کر دیتا ہے۔ ناول اور سوانح کا فرق اس وقت بھی محسوس ہوتا ہے جب لکھنے والا یہ غور کرے کہ آیا وہ کسی شخصیت کو پوری طرح پیش کر سکتا ہے یا نہیں۔ اگر اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ سوانح میں شخصیت کے کردار کو پوری طرح پیش کرنے سے عاجز ہے تو وہ خیال کو پکڑنے اور گرفت میں لینے کی کوشش کرتا ہے اور خیال پھسل پڑتا ہے، جبکہ ناول نگار کو اس منزل سے نہیں گزرنا پڑتا۔ ڈرائیڈن نے فن سوانح نگاری پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سوانح نگاری یا مخصوص زندگیوں کی تاریخ اگرچہ موضوع کے اعتبار سے مختصر اور مجمل خاکہ ہوتی ہے، پھر بھی اسلوب کے لحاظ سے یہ بہت وسیع ہے۔ اس کا اسلوب موقع اور محل کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے۔ اس میں سادگی اور سپاٹ پن کے بھی مواقع آتے ہیں اور حسب ضرورت تاریخ کی نئی سنجیدگی اور برتری کو بھی جگہ دی جا سکتی ہے، اور تاریخ کے برعکس سوانح نگار افراد کے گھروں میں بھی جھانک سکتا ہے، جس سے ہم اس حیوان ناطق کو برہنہ حالت میں دیکھ سکتے ہیں جس کی سوانح نگار تحریر کر رہا ہے۔ 1663 میں والٹن نے سوانح نگاری پر گفتگو کرتے ہوئے خطوط کی اہمیت کا احساس کیا۔ اس کا خیال تھا کہ خطوط ادبی شخصیات کے انکشاف کا بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہیں، لیکن وہ اپنے مزاج کی نرمی اور چشم پوشی کے باعث ان خطوط کے استعمال کو مستحسن خیال کرتا ہے جن سے صاحب سیرت کے مزاج میں اچھے اور دلنشیں پہلو اجاگر ہوں۔ میسن نے اس خیال سے خوب فائدہ اٹھایا، اور اب یہ بات مان لی گئی کہ حالات زندگی اور کردار کا مرقع تیار کرنے میں بے تکلف دوستوں کے نجی خطوط جو اشاعت کی غرض سے تحریر نہ کیے گئے ہوں بے حد کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ گزشتہ اور موجودہ صدی میں ادب میں بڑھتی ہوئی حقیقت پسندی کے نتیجے میں سوانح نگاری کا نیا تصور سامنے آیا ہے، جبکہ ہر جگہ سچائی اور حقیقت نگاری کو جگہ دی جا رہی ہے اور زندگی سے قریب تر اور حقیقی کردار پیش کیے جا رہے ہیں، تو پھر سوانح نگار کیوں نہ شاعروں، ادیبوں، بادشاہوں، امیروں اور سپاہیوں کو اپنی تصنیفات میں اسی دنیا کا باسی دکھائے جس میں عیوب اور محاسن کا سنگم ہے۔ اس تصور کے نتیجے میں سوانح نگاری مفروضہ اخلاقی اقدار اور رومانیت کے اثر سے باہر نکل آئی ہے۔ اب سوانح کے فن پر گفتگو کرنے کے بعد جہاں تک اردو میں سوانح نگاری کا تعلق ہے تو میں یہ عرض کروں کہ اردو دنیا کی کم سن زبانوں میں ایک ہے، لیکن کم عمری کے باوجود اردو اپنے سن و سال کے اعتبار سے جس ادبی ارتقاء کی منزل پر ہے اسے ایک معجزے سے کم نہیں کہا جا سکتا۔ انتہائی ناسازگار حالات میں اور انتہائی کم عرصے میں اردو زبان نے حیرت انگیز ترقی کی ہے، لیکن مجھے یہاں اس بات کا اعتراف کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی
کہ اس کے باوجود ابھی بھی اردو میں بعض اصناف بہت پسماندہ نظر آتی ہیں. ان میں ایک سوانح نگاری بھی ہے. حالانکہ اردو کو عربی کے توسط سے سیرت نگاری کا بڑا اچھا میدان ملا تھا، لیکن ہمارے قدیم سیرت نگاروں نے سیرت اور سوانح کے فنی پہلوؤں پر کبھی توجہ نہیں دی. حالانکہ فارسی اثرات قبول کرنے سے قبل اس فن کے چند ایسے نمونے نظر آتے ہیں جن کی بنیادوں پر بعد میں آنے والے سوانح نگار اگر چاہتے تو ایک بلند ترین عمارت تعمیر کر سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا. اردو میں سوانح نگاری کے ابتدائی نقوش اگر آپ تلاش کریں تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یہ ابتدائی نقوش دکنی ادب میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. قطب شاہی دور میں نصرتی نے اس فن میں خاصی مہارت حاصل کی تھی اور اسے اس فن پر خاصی قدرت حاصل تھی. اس نے اپنی مثنوی مشہور مثنوی گلشن عشق میں حسب حال خود کے تحت صاف صاف اپنے باپ کے اوصاف و عادات، اپنے بچپن کی تعلیم و تربیت اور ذوق شاعری کا حال قلم بند کیا ہے. جوانی، شہزادہ علی سے قرب و یگانگت، مذہبی عقائد اور ان کی پابندی، دوستوں کے نام و تفصیل وغیرہ کے بیان کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہے. اس کی سوانح نگاری کا بہت زیادہ واضح نقش علی نامہ میں ملتا ہے. میں اسے منظوم سوانح عمری بھی کہہ سکتا ہوں. اس منظوم سوانح میں تاریخی پس منظر کو بڑی خوبی اور سلیقے سے اس نے پیش کیا ہے اور حالات کے بیان کے لحاظ سے دکن کے پورے سیاسی حالات، سازشوں کی گرم بازاری کا نقشہ اس فنکاری سے کھینچا ہے کہ علی نامے کو پڑھنے والے کے ذہن میں وہ پورا پس منظر واضح ہو جاتا ہے جس میں علی عادل شاہ کو زندگی گزارنی پڑی اور اس عہد میں علی عادل شاہ کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جو شیواجی کی سرکشی، زمینداروں کی بغاوت اور مغلوں کے حملوں کی شکل میں ظاہر ہوئی تھیں، وہ ساری سازشیں ابھر کے قاری یا سامع کے پردہ ذہن پر واضح ہو جاتی ہیں. نصرتی کے ان دونوں نمونوں سے بآسانی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اردو کے ابتدائی دور میں کس درجہ سوانح نگاری کے عناصر پائے جاتے تھے، مگر اس دور کے بعد اردو کو سازگار سیاسی فضا نصیب نہ ہو سکی. چنانچہ اردو کے اہل قلم اور باشعور شخصیتیں ایک سوگوار اور گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ٹکریں مارتی رہیں. ادب اور زندگی کا سرچشمہ سوکھتا گیا، لیکن غزل پھولتی اور پھلتی رہی. اسی طرح ہم 16ویں صدی سے سفر کرتے ہوئے 1857 تک پہنچ جاتے ہیں. 1857 کے انقلاب تک جب ہم پہنچتے ہیں تو یہ وہ زمانہ تھا جس کے اندر کسی منظم اور سنجیدہ ادب کا پھولنا پھلنا ممکن ہی نہ تھا. چنانچہ ایسی حالت میں سوانح نگاری جیسی سنجیدہ اور منظم
صنف ادب کی طرف باقاعدہ تلاش اور باقاعدہ توجہ ایک صحیح حاصل معلوم ہوتی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اس دور میں چند غیر شعوری کوششیں منظوم شکل میں، خاص طور سے مرثیے کی شکل میں ملتی ہیں۔ ان مرثیوں میں شہداء کے بلندی کردار، عزم و استقلال، حوصلہ مندی، نیک مقاصد اور ان کی تبلیغ پر بڑے فنکارانہ انداز میں روشنی ڈالی گئی ہے، مگر اسے شعوری سیرت نگاری یا سوانح نگاری سے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان نذرانہائے محبت و عقیدت میں سیرت و کردار کے زبردست اور غیر فانی عناصر موجود ہیں۔ انیس کے بعد اردو مرثیے کے موضوع کو زیادہ وسعت دی گئی۔ غالب، چکبست اور حالی نے بڑے معرکے کے مرثیے لکھے، جن میں سیرت نگاری، حقیقت پسندی اور نفسیاتی اثر انگیزی بہت زیادہ واضح دکھائی دیتی ہے۔ اس طرح ہمارے لکھنے والے غیر شعوری طور پر سوانح نگاری کی اردو ادب میں داغ بیل ڈالتے جا رہے تھے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ شمالی ہند کے تذکروں میں سوانح نگاری کا ایک ہلکا سا خاکہ نظر آتا ہے، جس سے اردو شعراء کے نام، کلام اور مذاق شعری کا اندازہ ہوتا ہے۔ تذکروں میں عام طور پر یہ تینوں جز نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلا جز شاعر کے مختصر حالات، دوسرا جز کلام پر تبصرہ اور تیسرا جز شاعر کے کلام کا انتخاب ہے۔ اردو تذکرے نئے رجحانات سے دھیرے دھیرے ہمکنار ہو رہے تھے۔ جب محمد حسین آزاد نے آب حیات لکھی تو آب حیات کے ذریعے انہوں نے تذکرہ نگاری کی دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ آب حیات تحریر کرنے کا مقصد اگرچہ ادبی تاریخ تیار کرنا تھا، مگر اس میں شخصیت نگاری کے عناصر محمد حسین آزاد نے اس درجہ صحت مندانہ صورت میں پیدا کیے کہ ہم اس کو قدیم و جدید سیرت و شخصیت نگاری کی درمیانی کڑی کہہ سکتے ہیں۔ آب حیات اور آب حیات سے پہلے تحریر کیے گئے تذکروں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہماری قدیم تہذیب اور اخلاقی پابندیوں کے باعث ہمارے سوانح نگار و تذکرہ نویس خطائے بزرگاں گرفتن خطا است کے قائل تھے، یعنی بزرگوں کی خطا کا ذکر کرنا بھی ایک خطا ہے۔ اس نقطۂ نظر کو مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی یہ کوشش رہتی تھی کہ انصاف اور غیر جانبداری سے کام لیتے ہوئے اپنے بزرگوں کے انہی اوصاف و خصائل کا ذکر کریں جن سے وہ متصف تھے۔ یہ تذکرہ نگار اپنے مخالفین کا ذکر بھی بڑے ادب سے کرتے تھے۔ اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ ہمارا ادب گستاخانہ حقیقت نگاری سے بچا ہوا ہے، اور اس کے فرزندان کا قلم اپنے ناموروں کی تصویریں سمدگی سے کھینچتا ہے کہ اصلی خد و خال کی بدنمائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ آج کی گفتگو میں یہیں تمام کرتا ہوں۔ اس کے بعد کل سر سید اور ان کے رفقا نے اردو میں سوانح نگاری کے فن میں جو کارنامے انجام دیے ہیں وہاں سے اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کروں گا۔ تب تک کے لیے شکریہ۔